سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے اور یہ 15ویں پارے کی بھی ابتدا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی آیت کریمہ معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ چونکہ معراج کا واقعہ ہے اور معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ جو عام لوگوں کی عقلوں میں آتا نہیں ہے، ناقص عقلیں اسے تسلیم نہیں کرتی کہ راتوں رات مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ سفر اللہ نے کرایا اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ بھی نہیں کرا سکتا تو وہ انتہائی نادان ہے اور اس نے اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کیا۔ اس لیے ابتدا میں سبحان کا لفظ آیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسغا، سیر کرائی، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلن، راتوں رات، رات کے مختصر سے حصے میں۔ اسرا جو ہے وہ رات کو سیر کرنے کو کہتے ہیں، رات کو لے جانا، رات کو سیر کرانا۔ لیکن پھر دوبارہ لیلن، تو لیلن بھی رات کو کہتے ہیں۔ تو لیلن جو دوبارہ آیا ہے، رات کے معنی جب اسرا میں موجود ہیں تو لیلن کا لفظ جو آیا وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ سیر کوئی پوری رات نہیں ہوئی تھی بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں ہوئی تھی۔ بعبدہ یہاں پر کیوں آیا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا اس سے روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ تو بعبدہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج جو نصیب ہوئی یہ جسمانی معراج تھی، یعنی جسم اور روح دونوں کو معراج نصیب ہوئی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ روحانی معراج تھی تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ لفظ بعبدہ جو ہے وہ جسمانی معراج پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ یہی ہے۔ اور کئی حدیثوں میں ہے کہ جب رسول اللہ نے معراج کا واقعہ سنایا تو کافر بڑے ہنسنے لگے اور شور مچایا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنے راتوں رات مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہوتا تو کافروں کو اعتراض بالکل نہ ہوتا، کیونکہ خواب میں تو انسان ایک رات میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ جسمانی معراج کا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میرے جسم سے مس تھا اور آپ کا جسم میرے جسم سے جدا نہ ہوا اور آپ معراج پر جا کر واپس آ گئے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ یہ خواب کی معراج ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ میرے جسم سے مس تھا، ملا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ معراج بھی ہو گئی اور حضور کہیں گئے بھی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء مکی صورت ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے اور ہجرت سے پہلے معراج ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ حضور کے گھر اقدس پر حاضر ہوئی ہیں ہجرت کے بعد. حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ ہجرت کے بعد رخصتی آپ کی ہوئی ہے اور حضور کے گھر انور پر وہ حاضر ہوئی ہیں؟ پہلے کا واقعہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مراد ہے وہ یہ والی معراج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محققین کی رائے کے مطابق 34 معراجیں ہوئیں. ان میں سے ایک یہ معراج ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے، یہ جسمانی معراج ہے، اور 33 معراجیں جو ہیں وہ خواب کی معراج ہیں. تو حضرت عائشہ کوئی خواب والی معراج کا ذکر کر رہی ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ کہنا کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، تو یہ حدیث بھی جو ہے، یہ معاملہ جو ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. کیونکہ کئی صحابہ کرام اور کئی بزرگان دین کی یہ تحقیق ہے کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. حضرت عائشہ جو کچھ فرما رہی ہیں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ رب کی ذات کا احاطہ کر سکے. تو آپ احاطے کی نفی فرما رہی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، مگر اللہ کی ذات کا احاطہ حضور کی نگاہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالی کی جس طرح ذات و صفات لامحدود ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو کوئی شخص اپنی آنکھوں کے اندر محدود نہیں کر سکتا. کیونکہ میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ کی لمبائی چوڑائی میرے دماغ میں محدود ہو جائے گی. آپ مجھے دیکھیں گے تو میں آپ کے دماغ میں پورا اندر آ جاؤں گا، اور اللہ کی ذات کسی کے ذہن میں سما نہیں سکتے. تو حضرت عائشہ کی مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ سب کا احاطہ کرنے والا ہے. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. گو یہ سفر مسجد اقصی سے آگے بھی جاری رہا. آسمانوں کی سیر ہے، جنت جہنم کا ملاحظہ کرنا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، عرش کو دیکھنا ہے، کرسی کو دیکھنا ہے. لیکن واضح طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا. بات یہ ہے کہ جو شخص آسمانوں، جنت، جہنم کسی کو مانتا نہیں ہے اور نہ اس نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، تو اسے سمجھانے کے لیے اس بات کو پیش کیا جائے گا کہ جو بات اس نے دیکھی ہے اور جو بات اس کے لیے تعجب انگیز ہے، اگر پہلی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو باقی باتیں وہ خود بخود مان لے گا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ 3 مہینے کی مسافت ہے. 3 مہینے کا یہ سفر ہے. رات کے مختصر حصے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں کہ وضو کا پانی چل رہا ہے، دروازے کی زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے،
آپ گئے اور واپس بھی آ گئے اتنا لمبا سفر کر کے، تو آسمانوں اور جنت اور جہنم کا جو ملاحظہ فرمایا وہ تو کافروں کی سمجھ میں آنا بڑا بعید ہے، لیکن یہ بھی ان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور واپس آنا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا۔ تو انہوں نے پھر اعتراضات کیے، سوالات کیے کہ مسجد اقصی کیسی ہے، آپ تو کبھی مسجد اقصی گئے نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، یہاں تک کہ وہ لاجواب ہو گئے اور انہیں ماننا پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو مسجد اقصی کا دیدار آپ نے کیا ہے، مسجد اقصی کو آپ نے دیکھا ہے اور مسجد اقصی کو آپ نے شرف بخشا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ ارد گرد جو برکتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ملک شام جو ہے وہ برکت والی سرزمین ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں چاروں طرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مسکن ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں۔ سب سے زیادہ جو مزارات ہیں وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں، انبیاء کے مزارات۔ افسوس ہماری نااہلی ہے کہ آج اس مقدس سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ انبیاء کے مزارات بڑے مقدس ہیں، مسجد اقصی بڑی مقدس ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں پر آئے، حضور کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی، اتنی مقدس یہ مسجد ہے، لیکن آج وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو مقدس مسجد ہو، مزارات ہوں، اگر کسی غلط آدمی کے قبضے میں ہوں تو اس سے غلط آدمی صحیح نہیں ہو جائے گا، بلکہ اصول یہ ہے کہ شریعت کو دیکھا جائے گا۔ کسی مقدس مقامات پر قبضہ کر لینا یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا یہ سفر کے اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک مقصد کے لیے سفر تھا۔ یہاں مسجد اقصی کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کی ابتدا ہوتی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں حضور کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی، اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے مقابلے میں کسی کو وکیل نہ بنانا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ تم مجھ ہی پر کرنا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریہ وہ اولاد تھے، من حملنا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار تھے ان کی اولاد ہیں باقی دنیا کے لوگ، تو بنی اسرائیل بھی انہی میں سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد تمام لوگ ہلاک ہو چکے تھے، وہی زندہ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح علیہ السلام شکر کرنے والے بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی کی، ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنایا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں ضرور بضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ جب تک تم فساد نہیں کرو گے اس وقت تک تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو گے، لیکن جب تم فساد کرو گے تو تم پر مصیبتیں آئیں گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا،
اور ضرور بضرور تم بہت بڑا غرور و تکبر کرو گے۔ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل نے توریت کو چھوڑ دیا، گناہوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب پہلا وعدہ آیا اور ان کی سرکشی بڑھنے لگی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے ان پر ہمارے بندے بھیجے، اُولی بَأْسٍ شَدِیدٍ، جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے۔ یہ جو بندے بھیجے گئے یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، اور بنی اسرائیل مسلمان تھے۔ جب انہوں نے گناہ کیے تو عذاب کے طور پر کافروں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور یہ اصول سمجھا دیا گیا کہ اے قرآن کے ماننے والوں، اگر تم قرآن پر عمل کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، اور سرکشی کرو گے تو تمہارا روب دبدبا جاتا رہے گا اور تم پر کافر مسلط کر دیے جائیں گے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہارے شہروں کے اندر تمہاری تلاش میں گھسنے لگے اور تمہیں تلاش کر کر کے تمہیں قتل کرنے لگے۔ نہ بچے بچ سکے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے، نہ بیمار۔ تو جب نیکی کا حکم نہ دیا جائے، برائی سے نہ روکا جائے، اور اللہ کا غضب نازل ہو تو سب ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وہ وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو مار لگی تو وہ سدھر گئے اور انہوں نے توبہ کر لی۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا، تمہیں طاقت دی، تم نے ان کافروں پر حملہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارا لشکر ہم نے بڑھا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے، گناہ کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ یہ اصول سمجھا دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم پریشان حال ہو، مصیبتیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، دشمن حاوی ہے، تو سب مل کر سچے دل سے سچی پکی توبہ کرو اور شریعت کے پابند ہو جاؤ، اللہ تمہاری شکست کو غلبے سے تبدیل فرما دے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرا وعدہ آیا، پھر انہوں نے جب مال بہت ہو گیا، خوشحالی ہو گئی، پھر گناہوں میں پڑ گئے۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور دشمن تمہاری مسجد میں داخل ہو جائے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے۔ یعنی پہلی مرتبہ بھی کافروں نے مسجد کی بے حرمتی کی، اور دوسری مرتبہ بھی کافروں نے جب حملہ کیا تو مسجد کی بے حرمتی کی۔ پتہ یہ چلا کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی ہونا یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر وہ غضب فرماتا ہے اور کافروں کو وہ مسلط فرماتا ہے، تو پھر ہمارے مقدس مقامات محفوظ نہیں رہتے۔ تو مقدس مقامات کی بے حرمتی سے مقدس مقام کی شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے منہ پر تماچا ہوتا ہے کہ یہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، یہ ہماری غفلتیں ہیں کہ ہم جس کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے وہ ذمہ داری پوری نہ کی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا،
اور وہ جس چیز پر قابو پائے اسے تباہ کر کے برباد کر دے۔ ایسے ظالم تم پر مسلط ہوئے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کرم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر شرارت کی تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اور ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے آج تک یہ دیکھا کہ مسلمان جب تک دین کے پیروکار تھے اور شدت کے ساتھ دین کو وہ پختگی کے ساتھ پکڑنے والے تھے تو کبھی بھی انہیں شکست نہیں ہوئی، اور جب سے دین پر پختگی کو لوگوں نے بنیاد پرستی، شدت پسندی، مذہبی جنونیت، انتہا پسندی کا نام دے دیا، اور دین سے دوری کو، بے حیائی کو، فحاشی اور یعنی کو، بے شرمی کو، اللہ اس کے رسول کی محبت سے دوری کو لوگوں نے جب وسعت نظری، روشن خیالی اور عقل مندی کا نام دے دیا تو اس کے بعد ہمیں ترقی نہیں ملی، ہم زوال پذیر ہی زوال پذیر ہیں۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ مومنین جو اچھے عمل کرتے ہیں انہیں یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، ان لهم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے معراج کا واقعہ مختصراً اس پر جو سوالات تھے وہ ان کے جوابات ہم نے سماعت کیے، اور جو خاص بات ہم نے سماعت کی وہ یہ کہ مسلمانوں کے آج بھی زوال کا سبب کہ ہم کم پڑھے لکھے ہیں، کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، یہ زوال کے اسباب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب قرآن و حدیث سے دوری ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے دوری ہے۔ اگر سکون، چین، اطمینان چاہیے تو رب کے حکم کو تھام لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔